السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اسی کی ذات ہے جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے. وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اسی کی قدرت میں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی ذات علی کل شیء قدیر ہے. اس کی ذات فعال لما یرید ہے. جب وہ کوئی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے جو ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سماعت کرتے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے اسی آیت کا سہارا لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع انداز میں بہت ہی مؤثر انداز میں اسلام کے جو اہم ترین اصول ہیں جس کے اندر حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی آ گئے, حلال و حرام کی تمیز بھی آ گئی. انسان کو اپنی زندگی میں جتنے کام کرنے کے ہیں اور جتنے کاموں سے کرنے کے لیے اس کو منع کیا گیا ہے ان سب کو ایک مختصر سے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. گویا کہ ایک سمندر ہے جو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا. اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے لیے منتخب کرنا. وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو عدل کرنے کا, احسان کرنے کا. ان اللہ یأمر, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان, عدل اور احسان کرنے کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, اور منع کرتا ہے فحشاء سے, فحش بے حیائی کی باتیں, اور منکرات جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, یہ بغض کا لفظ جو ہے وہ ہے غداری کا, غداری سے, بغاوت سے. اور اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے بغاوت کرنے سے, غداری کرنے سے. اور یہ کچھ نصیحت کی باتیں ہیں جو تم کو سنائی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسے تم نصیحت حاصل کرو. آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم غور کرتے ہیں کہ ان میں کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یأمر, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے. جس کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے, اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ آرڈر کس کا ہے, یہ حکم نامہ کس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, کون ہے جو تم کو یہ کام کے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے, اس کا کیا مقام ہے, تمہارا اس سے کیا تعلق ہے, یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ہوتی ہیں. ہمارے پاس اگر کسی کے پاس سے کوئی انویٹیشن کارڈ آ جاتا ہے, دعوت نامہ آتا ہے, تو دعوتیں تو تقریباً سب ایک جیسی ہوتی ہیں. کھانے کے کچھ اونچ نیچ ہو کے وہی مینو ہوتے ہیں, وہی ارینجمنٹس ہوتے ہیں,
دعوت کا تصور تو ہمارے ذہن میں ہے، لیکن یہ بات ڈسائڈ کرنی پڑتی ہے، معلوم کرنی پڑتی ہے کہ دعوت کس نے دی ہے۔ ہمارے رشتے داروں کی طرف سے دعوت آئی ہے، دوستوں کی طرف سے بلاوا آیا ہے، پڑوسیوں کے پاس سے آیا ہے، اس سے ہمارے کیا تعلقات ہیں، وہ ہمارا محسن ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اچھا چاہتا ہے، برا چاہتا ہے، ساری چیزوں کے اوپر انسان اپنے ذہن کے ذریعے سے غور کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فیصلہ لیتا ہے کہ مجھے اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جاؤں تو کس طریقے سے جاؤں، کوئی تحفہ لے کے جاؤں یا ایسے ہی چلے جاؤں، اور پھر جا کر اس کو مبارکباد دوں یا نہ دوں۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر انسان غور کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کو پتا چلے کہ ایسے آدمی کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے جو ہمارا دوست بھی ہے، رشتے دار بھی ہے، محسن بھی ہے، اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اچھا ملنا جلنا ہے، اور اس نے یہ دعوت دی ہے تو ہم بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں۔ دعوت میں جا کر مبارکباد تو بعد میں دیں گے، پہلے فون کر کے مبارکباد دے دیتے ہیں، ملاقات ہونے پر مبارکباد دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے انسان کا، یہ بتا رہا ہے کہ جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، آدمی کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا رسپانس اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو کون حکم دے رہا ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس سے ٹکر لینے کی کوشش نہیں کر سکتا، کوئی اس سے آنکھ ملانے کی کوشش نہیں کر سکتا، کوئی اس سے تعلقات بگاڑ لینے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ہے، اس نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، وہ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو۔ یہ لفظ عدل بظاہر ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں، بہت سے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کرے۔ انصاف کا لفظ سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب چیز برابر ہونی چاہیے، کسی کا کوئی نقصان نہ ہونا چاہیے۔ یہ تو لین دین کے معاملے میں انصاف ہے، ترازو میں تولو تو برابر تولو، لین دین ہو تو برابر کا لین دین ہو، اسی کو تو عدل کہتے ہیں۔ کوئی مقدمہ ہو تو اس کے اندر انصاف ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جس طرح سے کسی کی حق تلفی دنیا میں نہ ہو، ایسے ہی ایک عدل یہ ہے، سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ عدل رکھیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ عدل کا اولین تقاضا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا تو یہ عقیدے کے عدل کے خلاف بات کہ کائنات بنائے تو کوئی، زمین و آسمان کا خالق و مالک تو کوئی ہو، ہم کو زندگی اور وجود بخشنے والی ذات تو کوئی اور ہو، اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیں، یہ بات عقیدے کے عدل کے خلاف۔ یہاں بے عدلی ہوئی، ناانصافی ہوئی اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں کئی جگہ لوگوں کو یاد دلایا کہ لوگوں سوچو تو صحیح، بارش کون برساتا ہے، زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، کس نے تم کو وجود بخشا، ماں کے پیٹ سے تم کو کس نے صحیح اور سالم بنا کر نکالا، کس نے تم کو ماں باپ بخشے، کس نے تمہیں ہاتھ پیر بخشے، کس نے تمہیں آنکھیں دی، کس نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، کس نے تمہیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا، کس نے تم کو مال دیا، روپیہ پیسہ دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، ساری زندگی کی ضروریات تمہاری کون پوری کرتا ہے کوئی اس ایک ہستی کے علاوہ جو یہ سب کچھ تمہیں دیتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کو کچھ دینے کی قدرت رکھتا۔ وہ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو، عقیدے کا عدل۔ جب گواہی دے چکے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود نہ بنا. پھر عدل ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے ملائکہ پر، اور زندگی کے اندر پیش آنے والے اچھے برے حالات کو تقدیر کا فیصلہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس بات پر کہ ہم کو مر کر ختم ہونا نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، جنت یا جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ ساری ایمانیات عدل کے اندر داخل. اس کے اندر ذرہ برابر بھی ناانصافی ہوگی، امبیلنس ہوگا، کمی زیادتی ہوگی تو انسان کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اللہ کی عبادت میں احسان کا معاملہ اختیار کرو. جب احسان کے بارے میں بات کی گئی تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جو ہمارے ساتھ احسان کرے ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں، کیا اس آیت میں یہی حکم دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھے رہو، بلکہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان. جس نے تمہیں دیا تم نے اس کو دیا، جس نے تمہارا اچھا کیا تم نے اس کا اچھا کیا، جو تمہارے سے ملتا ہے تم اس سے ملتے ہو، جو تمہارا بھلا چاہتا ہے تم اس کا بھلا چاہتے ہو. یہ تو برابر کا معاملہ ہو گیا. اس میں احسان کا ہو. احسان تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں محروم کیا اس کو دو، جو تمہارا بائیکاٹ کرتا ہے تم اس کے ساتھ ملاقات کرو، جو تمہارا سلام بھی نہیں کرتا تم اس کو سلام کیا کرو، جو تمہارے اچھے برے میں شرکت نہیں کرتا تم اس کے اچھے برے میں شرکت کرنا، جو تمہیں محروم کر دے اس کو دینا، جو تمہارے سے ملنا نہیں چاہتا اس سے جا کر ملنا، یہ احسان ہے. عبادت کے اندر احسان کی تعریف کی گئی کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کے نیک بندے جن کو ہم دنیا میں بزرگان دین کہتے ہیں یا پہنچے ہوئے بندے کہتے ہیں، ان کو احسان کا یہ کوئی نہ کوئی درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سطح کا ایمان، یہ سطح کا احسان ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہر آدمی ادنا سے ادنا اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، روم بند ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، تب بھی وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے. یہاں تک کہ مثال دی گئی حدیث کے اندر کہ اگر اندھیری رات میں پتھر کی کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پیروں کے چلنے کی سرسراہٹ والی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے کوئی ہے دیکھنے والا، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ دیکھ رہا ہے، میں جمائی لوں گا وہ دیکھ رہا ہے. میں اگر نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت کروں گا جو آداب نماز کے خلاف ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس انسان کو ہونا چاہیے. یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے.
اب ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نماز کے دوران کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ فقہاء نے تو ظاہری طور پر مسائل بیان کر دیے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، جس کو عمل کثیر کا نام دیا گیا ہے۔ اتنا زیادہ کام مت کرو جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اس کی مقدار یہ بتائی گئی کہ اگر آدمی کو کھجانے کی حاجت پیش آئے، اتنی دیر کھجاتا ٹھہرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ عمل کثیر کے اندر شامل ہے۔ اگر اتنا کام آدمی کر گزرا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہلکی پھلکی کوئی حرکت جس سے انسان کوئی بے چینی ہو رہی ہے، تو ایسی ہلکی سی حرکت کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کم مقدار کے اندر وہ اپنا کام پورا کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ نہیں تو اور بے چینی بڑھے گی۔ نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا احساس ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تو ہلکا سا کچھ لے سکتا ہے، اور بھی کوئی ایسی ضرورت ہے تو پوری کر سکتا ہے، لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی پولیس اسٹیشن جا کر انسپکٹر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، رستے میں چلتے چلتے ٹریفک پولیس والوں نے کسی گاڑی چلانے والے کو پکڑ لیا ہے اور کہا کہ خیر، پولیس والے کا انداز بہت رف ہوتا، اور گاڑی چلانے والا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اچانک یہ بھگ جائے گا، تو وہ اور زیادہ سختی سے پیش آتا ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ اس کو روک لیتا ہے۔ اب اس کے بعد ٹینشن ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ آدمی نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دم بخود کھڑے ہو جاتے ہیں پولیس والے کے ساتھ، اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں سانس بھی لوں گا تو پکڑ کے چالان کرتے ہیں، یا پولیس اسٹیشن بلا کے لے جائے گا، مار پیٹ کرے گا، ایسے خاموش ٹھہرے آتے۔ تو دنیا کے ایک معمولی سے ملازم، معمولی سے افسر کے سامنے انسان اتنا ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ حرکت کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے ہزاروں گنا زیادہ احساس انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جبکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کے ساتھ عبادت کرو، احسان کے ساتھ معاملات کرو۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں لوگوں کا قحط پڑ گیا ہے۔ چند دن پہلے اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا، قحط الرجال، آدمیوں کا قحط پڑ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی کمی ہوگی، اچھے لوگ دنیا میں رہے نہیں، اور ہر جگہ برے لوگ نظر آ رہے ہیں، خود غرضی بڑھ گئی ہے، ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مار کر کھا رہے ہیں، سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، مال ہڑپ کر جانا ہے، دھوکہ دینا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات آئے دن ہم کو دیکھنے پڑھنے میں آتے ہیں، تجربات میں آتے ہیں، ہم خود کبھی کسی دھوکے باز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے گئے گزرے زمانے کے اندر بھی بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنے ہر محسن کی یاد اس وقت آ رہی ہو جس نے آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ احسان کیا، آپ کے برے وقت کام آیا ہے، جب آپ بیمار تھے، جب آپ کوئی مصیبت کے اندر گرفتار تھے، کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوتی تھی یا ہوتی ہے، آج بھی کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا محسن ہے کہ ضرورت کے موقع پر آپ فوری اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی غرض کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی کام ہو فوری بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے، دنیا اور آخرت ان کی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنا دے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے کہ کوئی معمولی سا کام ہوتا ہے وہ دوڑے ہوئے آ جاتے ہیں اور فوری اس کام کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ نمٹانے کی پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں، آگے بڑھ کے کوئی کام پوچھ کے کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی الحمدللہ آج بھی نہیں ہے۔ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں،
ہر کام میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی ایسی خدمت میں لگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایک نوجوان کو کہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں، ایک بیمار آدمی جو بیڈ ریڈن ہے، سب قلیل ہیں، اس کے پاس کہا گیا کہ 2 گھنٹے آپ یہاں انتظار کیجئے، ابھی ایک ضروری کام سے ہم جا کے آتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو یہیں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس دوران اس پیشنٹ کو جس چیز کی ضرورت تھی، اٹھانا تھا، بٹھانا تھا، پلٹانا تھا، کپڑے بدلنے تھے، وہ بیڈ کے اوپر ضرورت سے فارغ ہو گیا تو اس کو دھلا کر صاف کر کے کپڑے پہنانا تھا، یہ سارے کام وہ نوجوان انجام دیتا ہے. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے اندر جو بظاہر بہت زیادہ نمازی نظر نہیں آتے، بہت زیادہ تقریر کرنے والے نظر نہیں آتے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک ایسا جذبہ بھر دیا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والوں سے بھی، صدقہ کرنے والوں سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اور اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو دو، اور اس آیت کے اندر لینے کے بارے میں کوئی اشارہ بھی موجود نہیں. میں اور آپ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو ہمیشہ رشتہ داروں سے وصول کرنے کی لگی رہتی کہ انہوں ہمارے کو کیا دیے، انہوں ہمارے کو کیا لیے، ہمارے ساتھ انہوں کیا کریں، یہی ہم گنتے رہتے ہیں. میرا آپ کا اکثروں کا یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اکثر و بیشتر یہی حالت ہے کہ ہم لینے کی سوچتے ہیں، لینے کے بارے میں ہم مل نظر آتے ہیں. یہاں حکم کیا دیا گیا کہ رشتہ داروں کو دو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وہ ہمارے ساتھ چاہے کچھ بھی سلوک کریں. اس موقع پر مجھے سیرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اکثر کفالت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اتنی مدد کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے سارے کام حضرت ابوبکر ہی کی امداد سے چلتے تھے. لیکن وہ مشہور واقعہ جب پیش آیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر کے وہ رشتہ دار بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں، الزام لگانے والوں میں شامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جو دنیا میں کوئی بہت بڑی حیثیت کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہم کو اپنا ایک احساس ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ کام کرا، میں تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، اس کو پیسے دیتا ہوں، کپڑے بناتا ہوں، اس کا ہر کام میں پورا کرتا ہوں، اور وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے، میری بیٹی پہ الزام بناتا ہے. اور میری بیٹی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کون تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، سب سے زیادہ چہیتی زوجہ محترمہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. ان پر الزام کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اس واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی ناراضگی ہو سکتی تھی، جتنا آپ کے دل کے اوپر یہ واقعہ شاخ گزر سکتا تھا، جتنی آپ کو ذہنی اور روحانی تکلیف ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں. اور وہ سب کچھ بجا اور سچ تھا کہ جو کچھ حضرت ابوبکر پر گزری، اس کے نتیجے میں انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں، فائنینشیل بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا. قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی، وہ لوگ جو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں وہ اس بات کا ارادہ نہ کر لیں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے. ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو درگزر سے معاف کرنے کا معاملے سے کام چلائیں، معاف کر دیں ان کو. کیا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت سنی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلک بلک کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ واللہ مجھے یہ بات منظور ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے آئندہ اب میں کبھی اپنے اس رشتے دار کی امداد سے نہیں روکوں گا، فوری امداد جاری کر دیں. اس واقعے کو ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر کبھی کمی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بہترین تعلیم
اور اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے رشتے داروں کی شکایت کرنے لگے تو ہم کو چاہیے کہ اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے کہیں کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو، رشتے داری اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو ختم کرنے والا، اس کو قطع کرنے والا، رشتوں کو کاٹ دینے والا، اس کے بارے میں اللہ اور رسول نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں، بہت سخت وارننگ آئی ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے والے کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رشتوں کو قائم کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، چاہے ان کا معاملہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ ہم بہت ساری باتیں سنانے لگتے ہیں، میں بولتا میں تو بہت اچھا تھا، میں یہ کرا، اس کے بعد بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ ہمارا سب کا معاملہ، ہم کو شکایت ہوتی کہ ہم تو ان کے ساتھ اچھے رہنا چاہتے ہیں لیکن انہوں ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال میں، اس کی اولاد میں زیادتی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، گناہگار ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس روایت کو ذہن میں رکھیے اور پھر غور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوئی، ہم کیوں برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ مل صاحب برکت کے لیے دعا کیجئے، کچھ وظیفہ بتائیے، کوئی آیت بتائیے، کوئی نقشہ لکھ کے دیجئے۔ کئی دکانوں مکانوں کے اوپر آپ نقشے لکھے ہوئے پائیں گے کہ دکان اور مکان کی برکت کے لیے۔ صرف لٹکا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کو دو، جس کے نتیجے میں تمہارے مال میں، تمہاری اولادوں میں برکت ہوگی۔ یہ تو دنیا کے فضائل ہیں، اور آخرت کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو رحم عرش کو لٹک کر کہنے لگا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا میں لوگ مجھے کاٹیں گے۔ رحم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ میں کھلی ہوتی ہے، جس پہ بچہ بنتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور اسی رحم کے نتیجے میں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے نتیجے میں ساری رشتہ داریاں بنتی، بھائیوں بہنوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچاؤں کا، پھوپھیوں کا، خالاؤں کا، ادھر کا ادھر کا، جتنے قریب اور دور کے رشتہ دار ہیں، سب کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس لیے رشتوں کو رحم کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور رحم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رحم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ تو رحم نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ لوگ مجھے کاٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، جو تجھ سے کٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں۔ کوئی بات ناگواری کی ہو جائے تو اس کو حق و درگزر کے ساتھ کام لیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ نے حکم دیا گیا ہے کہ فحش اور منکرات سے لوگوں کو روکا جائے۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو بے حیائی کے کام ہیں، جس کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے سختی کے ساتھ قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، جس کے اندر تمام حرام امور آ جاتے ہیں، وہ سب سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والبغی، ان بغاوت سے اللہ تعالیٰ نے ہوگا۔ بغاوت میں بھی سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا باغی ہو جائے۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بغاوت سے روکا گیا۔
اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، بڑوں کے ساتھ بغاوت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بغاوت کرنا، یہ ہر فیلڈ آف لائف کو کور کرنے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ بغاوت کا معاملہ کرے، اولاد ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ غر غور کرنے لگتے ہیں، اور جب بڑے ہو کے شادی شدہ ہو گئے، ملازمت اچھی مل گئی، پیسے کمانے لگے، تو یا تو ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے بھی نکال دیتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے واقعات بعض مرتبہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی پیش آ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی، اس کے باوجود بھی ماں باپ کا حق انہوں نے نہیں پہچانا۔ یہ سارے حالات سے اس وقت ملت گزر رہی ہے۔ لیکن ایسے بھی خوش قسمت ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دنیا دار نظر آتے ہیں، اپنے ساری خواہشات کو پوری کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، اور اس کی برکتوں سے وہ اس دنیا میں بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف ذرہ برابر کام نہیں کرتے۔ ایسی بھی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، ہمارے سامنے بھی ہیں، کہ زندگی کے 50-60 سال انہوں نے گزار دیے، ماں باپ بوڑھے ہو کر 80-90 سال کی عمر میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن کوئی کام ماں باپ کے مشورے کے بغیر، ماں باپ کی مرضی کے بغیر وہ لوگ انجام نہیں دیتے۔ ایسے کئی خاندان بھی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان خاندانوں میں برکت دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، دنیا میں عزت ادا کی، اور پھر تھوڑی بہت کچھ تو فجور تو ہر کوئی کرتا ہے، کچھ گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو نیکیاں ہیں یہ بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کو ختم کرنے والی۔ ماں باپ کی قدر کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر بالخصوص ماں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اور ان احکام کے اندر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ توحید کا معاملہ برتے، اس کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھے، پیغمبروں کے حق کو پہچانے، اللہ والوں کے حق کو پہچانے، صحابہ کی شان کو پہچانے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم سے بہت قریب رہتے ہیں، جس کو ہم پڑوسی کہتے ہیں، ان کے حقوق کی بھی بڑی تاکید حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ چند روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کی اہمیت کے بارے میں فرمائی ہیں، آپ نے بارہا سنے ہوں گے، ایک بار پھر سے سماعت کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کو مت ستاؤ۔ ایک واقعہ سیرت میں ہم کو اکثر پڑھنے کو ملتا ہے، ایک شخص کا اس کا پڑوسی اس کو بہت ستاتا تھا۔ ستانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مختصر یہ کہ وہ ستاتا تھا۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، مجھے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا، آپ سے فرمایا کہ صبر کرو۔ دوسری مرتبہ شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تیسری مرتبہ شکایت کی گئی تو آپ نے پھر صبر کی تلقین کی۔ چوتھی مرتبہ شکایت کی گئی تو اللہ کے رسول نے پھر بھی بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا، فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے گھر کا سامان لا کے فرش پہ ڈالو، گھر کے باہر ڈال دو اپنا سامان۔ لوگ آئیں گے پوچھیں گے کہ تم اپنے گھر کا سامان باہر کیوں رکھ رہے ہیں، تو صرف ان سے کہہ دینا کہ میرا پڑوسی بہت ستا رہا ہے۔ جب ان صحابی نے یہ کام کیا تو لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ بھئی آپ اپنا سامان کیوں باہر ڈال رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پڑوسی بہت ستا رہا ہے۔ لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ پڑوسی کو بھی پتا چلا، وہ بھی آ گیا، تو اس کو بھی کہا گیا کہ تمہارے ستانے کی وجہ سے یہ شخص یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اس کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کی، معافی مانگی اپنے پڑوسی سے، اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ انشاءاللہ تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ یہ طریقہ اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کی بری حرکتوں پر بدلہ نہیں لیا جاتا، احتجاج کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے پڑوسی کو شرمندگی ہو اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر اپنے پڑوسی کے حق ادا کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان ہو جاؤ۔ اگر کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، تو اس کا اسلام، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کمپلیٹ مسلم بھی ہے۔
تو ایمان کی تکمیل کے لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اتنی تاکید کی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو وراثت کے اندر حق دے دیا جائے، جائیداد کے اندر حق دے دیا جائے۔ اتنی تاکید کی ہے جبریل علیہ السلام نے مجھے کہ میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا، وہ شخص ایمان نہیں لایا، وہ شخص ایمان نہیں لایا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون شخص ایمان نہیں لایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، وہ شخص ایمان نہیں لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے پوچھا آپ سے ایک عورت کے بارے میں کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت ذکر و اذکار کرتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، ان کو گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایک خاتون ہے، وہ بہت زیادہ نمازی نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا اور اپنے آپ کو دیندار بنا کے رہنا یہ جنت سے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ رشتہ دار، پڑوسی، ماں باپ، ہمارے جتنے تعلقات رکھنے والے ہیں، ان سے جب تک کہ نو آبجیکشن نہیں لے لیا جائے گا، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، آج کی نشست میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس مشہور آیت کے ذیل میں کہی ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم عدل اور احسان کا معاملہ کرو، وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے کہ تم فحش کام کرو، برے کام کرو، منکرات سے ملوث ہو جاؤ اور بغاوت کا رویہ اختیار کرو۔ اور یہ ہے وہ تذکیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اسی پر خطبہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اور آپ جو ہر جمعہ میں، ہر عید میں اس آیت کو سنتے ہیں، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اپنے عقائد کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ جو کمی، جو کوتاہی ہمارے سے اعمال کے اندر ہو رہی ہے، اس میں سلوک کے اندر ہو رہی ہے، سلوک کے اندر ہو رہی ہے، احسان میں ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں ہو رہی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول